حکومتیں بدل گئیں، وزراء اعظم تبدیل ہو گئے، قربان ہو گئے، لیکن اس ایشو کو صرف ایک چورن کے طور پہ ہی بیچا گیا ہے۔ ابھی تک عملی طور پر اس کے اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 5 جنوری 1949 تک جنگ جاری رہی، 1.25 سال یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ کشمیر تو ہمارا صرف اس کو ہم استبل بولتے ہیں گھوڑوں کا، اصل خوبصورتی یہ پہاڑ کی پرلی طرف سری نگر میں، یہ سارا اصل میں نہرو ماؤنٹ بیٹن گٹھ جوڑ تھا، جس طرح آج کل نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ میں تقریر بہت اچھی کی۔ چین نے پاکستان کے جو سفیر تھے ان کو باقاعدہ بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کو قابو کر لیا اور اب آپ کشمیر لے لیں۔ آبی وار، ثقافتی وار یہ آلریڈی ہماری چل رہی ہے۔ کشمیر میں پاکستان کا فوجیں بھیجنا یا پاکستان کے سویلین لوگوں کا وہاں پہ جا کے لڑائی کرنا اور ان لوگوں کو آزادی دلوانا یہ بالکل جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد افتخار خان، نہاد اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم اور ایک پروگرام مہمان خاص سے، جس میں آج ہمارے خاص مہمان ہوں گے ایک ایسی شخصیت جو موقع کی مناسبت سے 3 آج کے ایسے جو ان دنوں میں ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں، جن کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوگی، جس میں حالیہ دنوں میں گزرنے والا ایک تاریخی حیثیت میں جو دن سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دوسرا حصہ پروگرام کا انشاءاللہ ہم اس میں کشمیر ایشو کے اوپر 5 فروری کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن 5 جنوری کی کیا حیثیت ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک بڑی ڈیٹیل میں گفتگو ہوگی۔ اور تیسرا انشاءاللہ جو ہیلتھ کارڈ، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آج کل ہیلتھ کارڈ اور اس کا میکانزم کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور آج ہمارے جو مہمان خاص کی جو مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ، چونکہ چاہے جائے کہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کی لکھائی وہ ایک لکھاری ہوتا ہے، اس کی لکھائی اس کی پہچان ہوا کرتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر ہم اس کی شخصیت سے، جیسے بھی کسی پروگرام کے پروڈیوسر سے، ڈائریکٹر سے تو لوگ واقفیت نہیں عموماً رکھتے، کیوں؟ وہ پس پردہ وہ کام ہوتا ہے کہ جو اصل کارفرما شخصیات جو کیمرے کے سامنے آپ کو لے کر آتی ہیں، ایک تو وہ شخصیات جو میزبان ہیں یا جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں، لیکن جو بیہائنڈ دا سین بیسیکلی جو تمام چیزیں لکھتے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں، ان لوگوں سے عمومی طور پر ہمیں نام سے واقفیت ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ بے شمار اخبارات کے لیے لکھ بھی چکے ہیں، اور نہ صرف لکھاری بھی ہیں بلکہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹ جو ایکٹیوسٹ ہے نا، وہ ایک موم بتی مافیا ہو سکتا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک موم بتی مافیا ہی ہوگا جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، کہ جو کسی بھی موقع کے اوپر جو ہے وہ شاید لبرٹی چوک کے اندر موم بتیاں چلا کے بیٹھ جائے تو شاید وہی ہیومن رائٹ کا ایکٹیوسٹ کہلاتا ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کا ماشاءاللہ اس میں نہ صرف ایز رائٹر، ایز جرنلسٹ، اور بلکہ ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ایک بڑا تابناک ماضی ہے، اور میری مراد علی عمران شاہین صاحب، اور ماشاءاللہ یہ اپنے نام کا مصداق ایک شاہین ہے، اور جس کا بسیرا ہی علیحدہ ہے۔ ہمارا جو اس وقت دل چھلنی ہے، اور ہر مسلمان جو ہے اس کا دل اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دھڑکتا ہے، چاہے وہ برما میں ہوں، کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، لیکن خاص طور پر آج جس موضوع کے اوپر ہم نے جو اس پروگرام کا ہم کرنے جا رہے ہیں ریکارڈ، وہ یہ ہے کشمیر ایشو کے اوپر۔ ہم بہت سارے پروگرام سنتے ہیں، بنیادی طور پر بطور انسان ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ جب خود کش دھماکوں کا آغاز ہوا تھا زرداری اور مشرف کے دور میں پاکستان کے اندر، جب بہت زیادہ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ امیون ہو گئے، اور ہمارے لیے لوگوں کی جانوں کا ضیاع ایک معمول کا ایک واقعہ، اور روز ایک خبر کی ایک سنسنی بریکنگ نیوز بنتا چلا گیا۔ اسی طرح کشمیر اتنے سال گزرنے کے باوجود یہ آج بھی سلگتا ہوا زخم ہے، جو کہ ہر مسلمان کے سینے میں، جو اپنے ملک اور قوم کے لیے درد رکھتا ہے، اپنی مسلم امہ کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے اخوت اور بھائی چارہ رکھتا ہے، اس کے لیے آج بھی دل ان کا اسی طرح دھڑکتا ہے جیسے اس وقت کشمیر میں تقسیم ہونے والے لوگوں کو، اور جو آزاد اور مقبوضہ کی صورت میں لوگ خاندان تقسیم ہو گئے، ان کا دھڑکتا تھا۔ تو ہمارے ساتھ علی عمران شاہین صاحب موجود ہیں۔ کشمیر ایشو کے اوپر بے شمار لوگ لکھ چکے، پروگرام ہو چکے۔ آپ تو چونکہ ایک اخبار جرار جو خاص طور پر اسی ایشو کو ہی لے کے چلا کرتی تھی، اس میں بہت عرصہ آپ نے جو ہے وہ کام بھی کیا، لکھا بھی بطور جرنلسٹ بھی۔ تو اس میں
علی عمران شاہین صاحب وہ کیا بنیادی عناصر ہیں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے بعد، منظوری کے بعد ابھی تک یہ تنازع یہ پرولونگ ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کون سا ایسا حل ہے کہ جو پوری مسلم امہ اور بالخصوص جو امن کے دائی امریکہ جیسے سپر پاور ہو یا چائنا جیسی ہمیں سپورٹ حاصل ہو، اس کے باوجود یہ مسئلہ حل ہونے کو نہیں؟ حکومتیں بدل گئیں، وزراء اعظم تبدیل ہو گئے، قربان ہو گئے، لیکن اس ایشو کو صرف ایک چورن کے طور پہ ہی بیچا گیا ہے. ابھی تک عملی طور پر اس کے اقدامات ہمیں نظر نہیں آتے. اس کے اوپر آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. 5 جنوری 1949 میں وہاں سے تھوڑی سی بات شروع کروں گا. جی جی تو بالکل. انشاءاللہ آپ کی جو بات ہے پھر اس پہ آ کے میری بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ ایشو ہے کیا. تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہمیں پتہ ہے کہ تقسیم ہند جب ہوئی تھی تو اس کا جو فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں پہ مسلم اکثریت ہوگی وہ پاکستان اور جہاں ہندو اکثریت ہوگی وہ انڈیا میں جائے گی. بالکل ایسے. مسلم اکثریتی کشمیر پاکستان کے ساتھ ملنا تھا. وہاں کی مسلم کانفرنس کی اسمبلی نے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان بھی کیا تھا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور قائد اعظم نے جب وہاں کا سری نگر کا دورہ کیا تھا تو سارے کشمیریوں نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ماؤنٹ بیٹن اور نہرو گٹھ جوڑ تھا نا، اس نے ساری شرارت کی بنیاد رکھی. ان کا یہ خیال تھا یہ پاکستان چلنا نہیں ہے، تو ہم اس پاکستان کو ایک ایسا انتہائی قیمتی اور حساس علاقہ کشمیر جیسا، جہاں پہ ہمالیہ ہے، جہاں پہ تبت کی چوٹیاں ہیں، جہاں پہ گلیشیئرز ہیں، تو یہ اتنا قیمتی علاقہ ہم اس کو کیوں دے دیں؟ تو یہ سارا اصل میں نہرو ماؤنٹ بیٹن گٹھ جوڑ تھا، جس طرح آج کل نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے. اسی طرح سمجھ لیں. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر یہ سارا گٹھ جوڑ کر کے تو گرداسپور کا جو ضلع ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا، اور گرداسپور کے راستے انڈیا کشمیر میں داخل ہونے کے قابل ہوا. حالانکہ گرداسپور آئینی اور قانونی اور تقسیم ہند کے جو فارمولہ تھا اس کے تحت پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، لیکن نہیں. اچھا، جب یہ معاملہ ہو گیا، جی وائسرائے ان کا مل گیا، سب کچھ، کیا اقوام متحدہ صرف یہ ایک ڈمی بنائی گئی تھی جس نے آج تک ابھی حالیہ دنوں میں جب 1.5-2 سال سے محاصرہ کیے ہوئے ہندوستانی فوج مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے، وہ صرف ایک بیان کے سوا آگے کچھ بھی نہیں؟ عرب ہمارے کیا یہ اس وقت بھانگ پی کے سوئے ہیں کہ جن کا پیسہ انٹرنیشنل امریکن بینکوں میں پڑا ہے اور وہاں پر یہ چیزیں یہ انہوں نے آواز تک نہیں اٹھائی؟ سوائے ترکی کے ہمیں پاکستان کے ساتھ تو آواز اٹھاتے کوئی نظر ہی نہیں آیا. نہیں، دیکھیے اس میں جب آپ خود اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے. ہاں بالکل. مسئلہ اصل یہ ہے 1947 میں جب 26 اکتوبر کے دن مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر سے بھاگا، جموں پہنچا، سری نگر سے بھاگے جموں پہنچا اور جموں سے پھر دہلی پہنچا. اس نے وہاں پہ دستخط کیے کہ میں آپ کو کشمیر دے رہا ہوں، اس کو آپ نے اپنی سب ریاست کے طور پر رکھنا ہے، ہمارا وزیر اعظم ہوگا، صدر ہوگا. یہ ایک لمبی بات ہے. تو اس نے ان کے ساتھ الحاق کیا، ایک رسمی الحاق تھا. تو پاکستان کی جانب سے قائد اعظم نے اپنے ملک کی فوج کے اس وقت کے جنرل ڈگلس گریسی کو یہ حکم دیا کہ انڈیا کی فوج کے مقابلے میں اپنی فوج داخل کرو. جب 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا کی فوج داخل ہوئی، لیکن ڈگلس گریسی نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے بعد جو انڈین آرمی چیف تھا وہ بھی ایک انگریز تھا، اس نے فوج داخل کر دی، اس نے بات مان لی، ہمارے نے نہیں مانی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا وہ حکم انہوں نے وہ پاک فوج کو دیا تھا، ڈگلس گریسی کو نہیں دیا تھا. وہ حکم آج تک پینڈنگ ہے کہ آپ کشمیر میں داخل ہوں اور انڈیا کو مار مار کے وہاں سے نکالیں. سیدھی بات ہے. دوسرا اس کا کوئی حل نہیں ہے. لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانتے. قائد اعظم اس کے اوپر بالکل کلیئر تھے، سے نہیں، مرمت سے، انڈیا کی مرمت سے آزاد ہوگا. یہ 2 حرفی فارمولہ، سیدھی بات ہے. انہوں نے سیدھے طریقے سے آپ کی بات کو کبھی نہیں ماننا، نہ مانا ہے نہ مانیں گے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں آج تک جتنے پاکستان میں حکمران آئے ہیں سوائے قائد اعظم کے کشمیر کے ساتھ مخلص ہی مجھے کوئی نظر نہیں آیا. آپ یہ دیکھیں وہاں لہو بہا رہا ہے اور اس کو یہاں ساڑیاں دے کر نواسیوں کی شادیوں میں بلایا جا رہا ہے. کوئی بھی اس میں اس سلسلے میں کسی کی بھی کوئی جو ہے نا کمی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں قائد اعظم کے جانے کے بعد پاکستان کا سربراہ کون بنا تھا؟
لیاقت علی خان صاحب. لیاقت علی خان صاحب نے کراچی میں بیٹھ کے لیاقت نہرو پیکٹ کیا کہ نہیں کیا؟ لیاقت نہرو پیکٹ کیا تھا کہ کشمیر پر ہم جنگ بندی کر رہے ہیں. بھئی ایک ایریا جو ڈسپیوٹڈ ہے, جہاں پہ آپ نے سیز فائر کیا ہے اور سیز فائر لائن کا آپ نے قائم کی ہے, وہاں پہ آپ کس دنیا کے کس قانون اور کس ضابطے کے تحت کہتے ہیں جی ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جی سیز فائر لائن کو ہم جناب مکمل جنگ بندی کر رہے ہیں. سیز فائر کو آپ جنگ بندی کے اندر تبدیل کر رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر نو وار ہے, نو وار زون بنا دیا نا آپ نے. جب آپ نے کشمیر کے اوپر یہ تسلیم کر لیا کہ یہ نو وار زون ہے, تو پھر آپ نے اس کا مطلب ہے کہ اس کنٹرول لائن کو, جو اس وقت سیز فائر لائن تھی جس کو بھٹو نے کنٹرول لائن بنوایا تھا شملہ معاہدے میں, تو اس کو آپ نے کیا کیا, آپ نے نو وار زون تسلیم کر کے جیسے آپ نے اس کو سرحد تسلیم کر لیا ہے. سب سے پہلا جرم تو یہ لیاقت علی خان نے کیا کشمیر کے اوپر جنگ بندی کر کے. اس کے بعد جب 1965 کی جنگ کے بعد تاشقند میں معاہدہ ہوا, تاشقند کے معاہدے کے اندر وہاں پہ کیا طے پایا تھا کہ کشمیر پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی تنازع ہے, اور اس سرحدی تنازع کے اندر روس گارنٹر ہے, ہم آپس میں اس مسئلے کو حل کریں گے. اور 5 جنوری 1949 کو جو یو این نے جنگ بندی کروا کے پلیبسائٹ کی, استصواب رائے کی قراردادیں منظور کی تھیں اور دنیا کو یہ ضمانت دی تھی اور گارنٹی دی تھی کہ ہم کیا کریں گے, ہم یہاں پہ جناب جنگ بندی کروا کے ہم اس کے ضامن ہیں, یہاں پہ ہم ان لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق رائے دے کے جس ملک کے ساتھ یہ جانا چاہیں جانے کا حق دیں گے. لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اقوام متحدہ جو بھی مشن بھیجتی تھی, جو بھی وہاں سے لوگ آتے تھے کشمیر کے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے, وہ مظفر آباد میں آتے تھے یا سری نگر میں آتے تھے. نہرو ہمیشہ ان سب کو جوتے مار کے بھگا دیتا تھا, کسی بات پر وہ مانتا ہی نہیں تھا, نہ تاشقند میں وہ مانتا تھا, نہ دنیا کے کتنے ملکوں میں کتنے ڈیلیگیشنز بننے آئے گئے کشمیر میں, لیکن نہرو نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان ہر ایک ایگریمنٹ کو مانتا تھا, وہ نہیں مانتے تھے. بات سیدھی ہے, لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانتے. یہ مذمت سے نہیں مرمت سے ہی ہوگا. اور آپ کے پاس جو آزاد کشمیر آج موجود ہے نا, آج کے پاس آپ کے پاس جو یہ گھوڑوں کا استعمال ہے. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں بندوقوں سے. اور دوسری بات آپ دیکھیے, میرا جب ان کے ساتھ ملاقات کا اتفاق ہوا اڑنگ کیل میں جانے کا, تو جب وہاں کے سب سے پرانا شخص جس کی ایج اباؤٹ 100 ایئر تھی, وہ جب یہ سناتے ہیں کہتے ہیں یہ کشمیر تو ہمارا صرف اس کو ہم استبل بولتے ہیں گھوڑوں کا, اصل خوبصورتی پہاڑ کی پرلی طرف سری نگر. اسی طرح ہی ہے. تو اصل تو اسی طرف ہی ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس آج آزاد کشمیر موجود ہے, گلگت بلتستان موجود ہے, یہ آپ کو کیسے ملا تھا؟ بندوق کے زور پر ملا تھا نا, قبائلیوں نے ہمیں لے کے دیا تھا اور فوج بھی اس میں داخل ہوئی تھی. جب آپ نے جنگ بندی کی اور یو این نے آئی آپ کو ضمانت دے دی کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے, اور آپ نے نہرو کی بات اس وقت دھوکے میں آ کے قبول کر لی. پاکستان اور انڈیا کے درمیان 5 جنوری 1949 تک جنگ جاری رہی. 1.25 سال یہ جنگ لڑی گئی. اور جو انگریز جنرل تھا وہ اس کے اندر وہ 2 دلی کے اندر تھا, وہ ڈبل مائنڈڈ تھا. تو ہمارے جو یہاں کے جرنیل تھے اور فوجی تھے وہ مخلص تھے, وہ لڑتے تھے. اور بارہمولہ جو شاہراہ ہے, یہاں پہ پاک فوج نے انڈین آرمی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا. تو وہ دسمبر 1948 میں کیا تھا. اس حملے نے انڈین فوج کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی. یہاں پہ ان کا ایک بہت بڑا اسلحہ ڈپو تھا اور یہاں پہ ان کی سپلائی لائن تھی. وہ ساری پاک آرمی نے اور ہماری جو ایئر فورس تھی اس نے بمباری کر کے تباہ کر دی. تو اس وقت موقع تھا, بڑا شاندار موقع تھا. تو ہم آگے بڑھتے, جب ہمارے آگے بڑھنے کا وقت تھا ہم پیچھے آ گئے. اس کے بعد جنرل ایوب خان صاحب کے دور میں جب چائنا نے لداخ کے اندر جو ہے نا وہ قدم بڑھائے اور لداخ کو اپنے قبضے میں لیا, تو وہاں چین نے پاکستان کے جو سفیر تھے ان کو باقاعدہ بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کو قابو کر لیا اور اب آپ کشمیر لے لیں. راستہ کلیئر ہے, راستہ کلیئر ہے, انڈیا کو ہم نے پھنسایا ہوا ہے. بلکہ جو چین کا سفیر تھا نا, اس کے الفاظ وہ شہاب نامہ کے اندر قدرت اللہ شہاب نے لکھے ہیں, وہ فرسٹ سیکرٹری تھے ایوب خان کے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چینی سفیر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے انڈیا کو ایسے قابو کر لیا جیسے کوئی بھینسے کو نا جو بیل ہوتا ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے پہلوان پکڑ کے قابو کر لیتا ہے, دعاگاہ ڈال دی ہے, ہم نے اس کو جناب پکڑ لیا ہے, قابو کر لیا ہے. تو اب آپ پیچھے سے کشمیر لے لیں. تو ایوب خان نے انکار کر دیا, کہتا ہے یار 2-3 بریگیڈ فوج کے ساتھ ہم پاگل ہیں, ہم کشمیر لے لیں گے, جاؤ دفعہ ہو جاؤ جا کے, سو مجھے تنگ کر رہے ہو خواہ مخواہ. تو چین اس بات سے ناراض ہو گیا کہ آپ نے ہماری اس جو ہے پیشکش کو قبول نہیں کیا, اور نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, بڑی دردناک. وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد وادی شخص گام 4000 مربع کلومیٹر کا علاقہ جو پاکستان اور چائنا کے مابین اس وقت متنازع تھا,
اور چائنا اس کا دعوے دار تھا، لیکن ہماری دوستی کی وجہ سے وہ خاموش تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ علاقہ ہمارا ہے تو آپ ہمیں یہ علاقہ واپس کریں. اور آپ کبھی میپ اٹھا کے دیکھیں نا کشمیر کا، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ceded to China in 1963. یہ جو علاقہ ہے چائنا کو ہم نے دے دیا، اس کے حوالے کر دیا. تو یہ تحفتاً ہم نے اس کو پیش کر دیا ہے، گفٹڈ بھی لکھا ہوتا ہے. تو وہ چائنا نے ہم سے 4000 مربع کلومیٹر کا علاقہ صرف ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے ہماری گردن پر لات رکھ کے ہم سے واپس لیا، ہم سے لے لیا. الٹا ہم کشمیر کا لیتے اپنا علاقہ ہم دے بیٹھے. اور یہ جناب ایوب خان صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا. اور اس کے بعد آپریشن جبرالٹر کا انہوں نے جو ہے نا تماشا کیا، اس سے بھی ہمیں نقصان ہوا. 65 جنگ ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو تاشقند میں جا کے تو یہ سارا کچھ کر کے واپس آ گئے. تو اس کے بعد 1972 کے اندر جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تو اس میں ایگریمنٹ کے اندر بھٹو صاحب جو ہے نا سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن بنا کے آگے، اور انہوں نے بیچ میں سے یہ جو تھا روس اس کو نکال دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے دو ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع ہے. یہ سرحدی تنازع حالانکہ نہیں تھا، یہ تو ایک سٹیٹ کا مسئلہ تھا، یہ سرحدی تنازع کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے اس کو سرحدی تنازع مان لیا. اس کا مطلب ہے دونوں طرف جیسے سرحد ہے درمیان میں تو ہم نے سرحد طے کرنی ہے. یہ سرحدی تنازع، اس کو بارڈر ڈسپیوٹ. آپ ذرا شملہ ایگریمنٹ پڑھیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے بارڈر ڈسپیوٹ. تو جناب یہ بارڈر ڈسپیوٹ بن گیا اور ڈسپیوٹڈ ہو گیا، اور ڈسپیوٹڈ ہو گیا. اور اس میں سے روس کو بھی نکال دیا، یون کو بھی نکال دیا. تو مجرم تو ہم خود ہیں. ہمیں اپنی چارپائی کے نیچے خود ہی ڈانگ پھیرنی چاہیے. اور اس کو آزاد کروانے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کریں جو قائد اعظم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جاؤ اور مارو انڈیا کو اور وہاں سے مار کے نکالو. دنیا کے اندر جتنے انسانی حقوق کے چارٹرز ہیں، جتنے UN کے قوانین ہیں، جتنے عالمی ضابطے اور جو بنے ہوئے ہیں نا جی، ان سارے ضوابط کے تحت کشمیر میں پاکستان کا فوجیں بھیجنا یا پاکستان کے سویلین لوگوں کا وہاں پہ جا کے لڑائی کرنا اور ان لوگوں کو آزادی دلوانا یہ بالکل جائز ہے. ان کا بنیادی رائٹ ہے. ان کی مدد کرنا ہر لحاظ سے، اس کو کوئی دنیا کے اندر جو ہے نا غلط نہیں کہہ سکتا. تو لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کی ایڈوکیسی کریں، میدان میں آئیں اور اس پر کسی قسم کی وہ معاندت اختیار نہ کریں، کمزوری اختیار نہ کریں. ہم اس کے اوپر پس و پیش سے کام نہ لیں. اس کے بغیر آپ کا جینا محال ہے. آپ کی شرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ میں تقریر بہت اچھی کی، تقریر تاثیر دکھا، تقریر نہ کر. واہ. تو یہ جو ہے نا ہمیں تقریروں کی ضرورت نہیں ہے. تقریر کرنا میرا کام ہے، تقریر کرنا آپ کا کام ہے. تقریر ہم کریں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ میدان میں آئیں، آپ کام کریں. اگر تقریریں آپ نے کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ یا پھر حکومت ہمیں دیں، ہم آپ کی جگہ ہم آپ کا کام سنبھال لیتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تقریر کر لی ہے. تقریروں سے کشمیر نے آزاد نہیں ہونا. یہ تقریروں سے نہیں بلکہ تلواروں سے آزاد ہوگا. آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. ورنہ یہ ابھی میں پرسوں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ جناب آپ کے دریائے سندھ کے اوپر انڈیا نے مزید 6 ڈیم نئے بنانے کا جو ہے نا اعلان کر دیا. اور دیکھیں آبی وار، ثقافتی وار یہ آلریڈی ہماری چل رہی ہے. تو آپ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان پانی کی قلت کے لحاظ سے 3 نمبر پر آ چکا ہے. اس کے لیے منشر جھیل کا آپ جا کے حال دیکھ لیں، اس کو چھوڑیں. آپ ہم لاہور میں رہتے ہیں نا، لاہور کے آپ کسی علاقے سے جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کے اس علاقے کے اندر پانی کا لیول آج سے 10 سال پہلے کتنا تھا، 20 سال پہلے کتنا تھا اور آج کتنا ہے. ایک بات 10 سال 20 سال پہلے آپ میں ہم زندہ تھے نا، ہم یہی انہی ٹیوب ویل سے انہی بور سے پانی نکال کے پیتے تھے نا. آج پی کے دکھائیں مجھے. کیونکہ پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. آپ کے راوی کا دریا کا جو پانی ہے وہ انڈیا نے تو مکمل طور پر بند کیا ہوا، ختم. یہ جو تھوڑا بہت پانی آتا ہے یہ تو نہروں سے، چناب کی نہروں سے آتا ہے اس کے اندر. تو نہریں نکال کے ہم نے اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے، ورنہ انڈیا کی طرف سے ایک قطرہ پانی اس کے اندر نہیں آتا. یہ پاک بھارت جب آبی تنازع یہ کھلم کھلا ایک خلاف ورزی بھی ہے چارٹر کی، معاہدے کی، تو اس کے لیے کون سا ایسا فورم ہے کہ جس کی آواز اقوام متحدہ تو ویسے ہی ایک سمبولک ہو گئی، تو پاکستان کس دروازے پہ دستک دے کہ اس آواز کو سنا جائے گا؟ دیکھیں جی، دنیا کے اندر کمزوری کی کوئی آواز نہیں ہوتی. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر تھا. جب ہم نے سندھ طاس معاہدہ کیا تھا نا، تو سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہم نے کیا تھا، تو کراچی کے اندر کیا تھا. لیاقت یہ جو ایوب خان صاحب ہیں انہوں نے کیا تھا اور نہرو کے ساتھ کیا تھا. تو اس میں ورلڈ بینک گارنٹر بنا تھا. ہم نے 3 دریا انڈیا کے حوالے کیے، 3 دریا ہم نے رکھے، اور جو ہم نے رکھے ہمیں ملے ان کے اوپر بھی ہم نے یہ ساتھ لکھ کے دے دیا کہ ان کے اندر جو پانی ہے وہ انڈیا زرعی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس کو بھی ہم نے رعایت دے دی. چلیں دے دی.
لیکن اس کے اوپر ڈیم بنا کے اس کا پانی کا رخ تبدیل لوپ کرنا ہولز تو خود ہی چھوڑے نا. چھوڑے، لیکن پھر بھی اس کو یہ تو پھر بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اس کے اوپر وہ ڈیم بنا کے پانی کو باقاعدہ روکے اور سرنگیں بنا کے اور نہریں بنا کے پانی کا رخ ہی تبدیل کر دے. اس وقت آپ کے دریائے سندھ کے پانی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے رخ کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور برہم پترا کے اندر اس پانی کو ڈالا جا رہا ہے. پہلے بھی 6 سے زیادہ ڈیم انڈیا سندھ کے اوپر بنا چکا ہے اور اب نئے 6 ڈیموں کا اعلان ہوا ہے. تو اسی طریقے سے جو باقی آپ کے دریائے جہلم ہے، نیلم ہے، ان کے اندر سرنگیں بنا کے دریاؤں کے رخ کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور پانی کا رخ انڈیا کی طرف موڑا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے ہاں یہ چند اور جو دیاں میر بھاشا کا آغاز تھا وہ صرف نعرے ہی رہے، ابھی تک عملی طور پہ تو دکھائی اور وہ نہیں کہتے ہیں دیتا. پتہ نہیں آج سے 15 سال میں مکمل ہونا ہے اور پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر سر ہونے ہونے تک. یہ اس طرح ہی ہے. تو جب تک آپ اپنے پاؤں میں خود طاقت نہیں پیدا کریں گے، جان نہیں پیدا کریں گے، تو آپ کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. اچھا شاہین صاحب، اس میں یہ مجھے بتائیے گا، کیا اگر اس معاملے میں اسی طرح اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق وہاں پہ استصواب رائے کے مطابق جو ہے فیصلہ ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی سری نگر میں بسنے والے لوگ ان کے دل ہمارے پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں؟ 100% بلا شک و شبہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کا جو بچہ شہید ہوتا ہے وہ پاکستان کا پرچم اٹھاتے ہوئے، پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے شہید ہوتا ہے. ان کے جنازوں میں ان کی لاشوں کے اوپر پاکستان کے پرچم ہوتے ہیں اور وہ پاکستان کا پرچم اٹھاتے ہوئے اپنی لاشوں کو لے کے جاتے ہوئے شہید ہوتے ہیں اور قبر پر جا کے پاکستان کا پرچم ڈال دیتے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر ہم یہ اپنے آزاد کشمیر میں ہی جائیں تو وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہلاتے؟ وہ تو ایک ریاستی معاملہ ہے. آپ سندھ میں چلے جائیں تو لوگ سندھی کہلواتے ہیں نا، اس طرح بلوچستان میں چلے جائیں لوگ بلوچی کہلواتے ہیں، پشتون کہلواتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پنجاب میں ایسا کلچر نہیں ہے. آپ لاہور سے اگر کراچی جاتے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب لاہور پنجاب سے آیا. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں صوبوں میں کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تعصب ہے؟ کراچی میں ایک آیت ہے یہ پنجاب سے آئے، یہ تو کہتے ہیں. یہ تو خیر ایک علاقائیت ہے نا، اس میں کوئی چیز نہیں. آزاد کشمیر کی حد تک تو میں یہ آپ کو پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں، میرا اس کے اوپر بڑا ورک ہے، بڑی ڈیپ سٹڈی ہے اس کے اوپر، کہ آزاد کشمیر میں مجھے آپ ایک بندہ نہیں دکھا سکتے جو پاکستان کے خلاف بات کرے. ہاں جی، خلاف نہیں، کوئی خلاف نہیں. اگر آج استصواب رائے ہو آزاد کشمیر میں، آپ کو 99 نہیں 100% ووٹ پاکستان کے حق میں ملے گا. کچھ کن کترے ان کو کہتے ہیں وہاں پہ جو غدار ہوتے ہیں، جو پیسے لے کے کچھ اشرارت کرتے ہیں کر دیں. آپ کے سندھ میں لوگ موجود ہیں، بلوچستان میں لوگ موجود ہیں اور کئی علاقوں میں لوگ موجود ہیں اور ریاست کے خلاف ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ مکمل طور پر پاکستان کے خلاف. لیکن یہ ہر ایک قوم کی یہ جو ہے نا، یہ ہر ایک قوم کا یہ بنیادی رائٹ ہے، حق ہے کہ وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھے. تو وہ اگر بطور کشمیری اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں تو ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہلوائیں اپنے آپ کو. اور پاکستان کو چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھے، کیونکہ وہ پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں. وہ گولیاں کھاتے ہیں اور آپ سکون شیلنگ بہت ہوتی ہے، شیلنگ ساری ان پر ہوتی ہے، گولہ باری ان کے اوپر ہوتی ہے. وہ آپ کی خاطر روزانہ جانے دیتے ہیں، ان کے گھر تباہ ہوتے ہیں. یہ بھی 4-5 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیٹوال سیکٹر کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ انڈین آرمی اسپیکر پہ اوپر اعلان کر رہی ہے بھاگ جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، کوئی تعمیرات نہ کرو. 500 میٹر کے اندر ہمارا اپنا علاقہ ہے اور ہمیں انڈین آرمی جو ہے ڈکٹیشن دے رہی ہے. کن لوگوں کو؟ مقامی لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے آبادی ہے. فوج کو نہیں کہہ رہے تھے، عام لوگوں کو کہہ رہے تھے. تو وہ لوگ جو ہے نا گولیوں کے سامنے کھڑے ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے محافظ ہیں آزاد کشمیر والے، بالکل جو بارڈر لائن کا پر اس کے اوپر کنٹرول لائن پر کھڑے ہو کے آپ کے لیے سینے پر گولیاں کھاتے ہیں، بچے شہید کرواتے ہیں. ہر گھر کے اندر اوپر گھر ہے، نیچے بنکر ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں ہماری خاطر. تو انہوں نے کبھی پاکستان سے کوئی جو ہے نا اس طرح کا رویہ نہیں رکھا. ایک میں آپ کو چھوٹی سی بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں. یہ جو نیلم جیلم پروجیکٹ ہے، جی پاکستان نے بنایا اور کہتے ہیں پتہ نہیں 1000 1200 1400 میگا واٹ بجلی وہاں سے بن رہی ہے اور پیدا ہونی ہے. یعنی جب پانی کم ہوگا تو 1000 پہ آ جائے گی، زیادہ ہوگا تو 1400-1600 میگا واٹ پہ چلی جائے گی. یہ دریائے نیلم جو مقبوضہ کشمیر سے آ رہا ہے، نوسیریاں ایک جگہ کا نام ہے، نوسیری. جی نوسیری سے اس پانی کا رخ موڑ کے جیلم میں ڈالا گیا. 47 کلومیٹر کی سرنگ کھود کے پہاڑوں کے نیچے سے، اور نوسیری سے لے کے مظفر آباد تک کے علاقے کے اندر پانی کی انتہائی قلت ہو گئی ہے. مقامی لوگوں کو جیسے سوئی کے مقام پہ گیس نہیں ملتی. تو اب وہ لوگ جو ہے نا جی دریا کے کنارے رہ کے پیاسے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی خاطر کوئی فساد کھڑا نہیں کیا کہ ہمارے دریا کا رخ موڑ کے آپ اس طرف لے کے چلے گئے ہیں، یہاں سارا علاقہ خشک ہو گیا مظفر آباد سے لے کے نوسیری تک. تو یہ جہاں سے آپ نے رخ موڑ کے اس کو جیلم کے اندر ڈال دیا تو ہمارے ساتھ آپ نے کیا ظلم کیا. پاکستان سے اتنی محبت ہے. آپ یہاں پہ ایک
نہر کا جو ہے نا پانی تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے ہیں تو سندھ والے نا چیخنا شروع کر دیتے ہیں جناب نوسیری فلاں ہو کا گیا ایریا فلاں۔ جو ہے یہ شاردا سے پیچھے آتا ہے؟ پہلے آتا ہے جی پہلے، تو یہ کافی لمبا علاقہ ہے، تو جو اب خشک ہو گیا، لیکن وہ پاکستان کی محبت کے اندر چپ ہیں، تو یہ ان کی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 5 جو جنوری 1949 ہے، یہ کشمیریوں کے ساتھ وعدے کا دن، 1.25 سال کی جنگ، اور اس کے بعد نہرو کا خود دوڑ کے یو این میں جانا اور یو این کا اس کے اوپر چپ کر جانا اور ہمارا بھی اس کے اوپر چپ کر جانا، سوالیہ نشان، یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر چپ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قائد اعظم کا جو ہمارے لیے حکم ہے اس کو پورا کرنا چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہو جو بھی ہو، ہمیں کشمیری یار مر سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں، تباہ ہو سکتے ہیں، تو ہم کیا کوئی آسمانی مخلوق ہے؟ یا تو کشمیر پاکستان بنے یا پاکستان کشمیر بن جائے، بات سیدھی ہے، بس اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اگر آپ یہ لائن آف ایکشن لیں گے اور انڈیا کے ساتھ 2 ٹوک بات کریں گے تو بات بن جائے گی، لیکن جب آپ ہی کمزور موقف رکھیں گے اور دنیا میں بھیک مانگتے پھریں گے تو دنیا کے اندر جو بھکاری ہوتے ہیں، جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، سیدھی سی بات ہے۔